پیسے کا استعمال ہوتا رہا ہے اور اس لعنت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور ان کی حکومت نے ہر طرح کی کوشش کی ہے کہ ایوان بالا جو کہ ایک بڑا معتبر ادارہ ہے اس کی جو سینیٹرز ہوں وہ ایک صاف اور شفاف طریقے سے ممبر بنے، کیونکہ جب اتنے بڑے ادارے کے ممبران کی الیکشن پہ سوالیہ نشان اٹھیں گے تو ان کی جو وہ اخلاقی حیثیت ہے وہ کمپرومائز ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں وہ لوگ جو پیسے کے زور پر آتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ اپنے مفادات کا یا اپنے گروہی مفادات کا، اپنی بزنس کا، اس کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے ذاتی مفادات ان کے آڑے آتے ہیں۔ نتیجتاً فیصلے میرٹ پر ملک کی بہتری کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے نہیں ہو پاتے۔ تو پاکستان تحریک انصاف جو کہ ایک تبدیلی کا ایک علم بردار ہے، کیونکہ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ ہمارا ملک بدقسمتی سے تمام تر وسائل ہوتے ہوئے وہ معاشی طور پر، اخلاقی طور پر ایک وہ ترقی نہیں کر سکا جس کا کہ وہ حقدار ہے، اور اس کی شروعات پارلیمنٹ سے ہوتی ہیں۔ اسی سلسلے میں ہم سپریم کورٹ گئے، آئین کی دفعہ 226 کی وضاحت چاہی، پارلیمنٹ میں بل انٹروڈیوس کیا، صدارتی ریفرنس کیا، اور اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ عملی طور پر کیا اقدامات کیے جائیں، اور اس میں یہ بہت ضروری تھا کہ جو سپریم کورٹ ہے جو کہ آئین کی تشریح کرنے کا واحد پلیٹ فارم ہے وہ اس پہ ہماری رہنمائی کرے، اور آج کا جو فیصلہ ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی تاریخی فیصلہ ہے، جس میں کہ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ الیکشنز جو سینٹ کے انتخابات ہیں وہ آرٹیکل 226 کے تحت ہوں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں جو سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان نے جس بات کا اقرار کیا یا جس بات کی نشاندہی کی وہ یہ تھی کہ الیکشنز کو شفاف بنانے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال ہونا چاہیے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ہر وہ اقدام اٹھائے جس سے کہ شفافیت سامنے آ سکے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیکریسی آف دا بیلٹ دائمی نہیں ہے، یعنی پرماننٹ نہیں ہے۔ تو اب یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آج کے فیصلے کی روشنی میں وہ جو بیلٹ پیپرز ہیں ان کو ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے، چاہے وہ بار کوڈ کی صورت میں ہو یا وہ سیریل نمبر کی صورت میں ہو، جس صورت میں بھی ہو، وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے اس بات کو یقینی بنائیں کہ سپریم کورٹ کی رائے کی روشنی میں کس طرح سے ان الیکشن کو اور اس سیکریسی کو دائمی نہیں کیا جا سکتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت کے تقاضے اور ہیں، ہماری جو زمینی حقائق ہیں وہ اور ہیں، آئین کی جو تشریح ہماری حکومت نے مانگی وہ ایک بہت ہی اہم فیصلہ تھا، ایک بہت اچھا فیصلہ تھا، اور ہماری پارٹی عمران خان کی جو 22 سالہ جدوجہد ہے یہ اس کی ایک بڑی اہم ایک مائل سٹون ہے، جس میں کہ ہم اسی نظریے سے لے کر نکلے تھے کہ پاکستان میں جو شفافیت ہے،
کرپشن فری سوسائٹی ہونی چاہیے. تو یہ وہ اقدامات ہیں جو کہ عملی اقدامات ہیں جو کہ ہماری حکومت نے لیے ہیں. اور پرائم منسٹر عمران خان کے جو فلسفہ ہے, جو ان کی کاز ہے, جس کی وجہ سے انہوں نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا, جس کی وجہ سے ہم ایک مسلسل ایک جنگ لڑ رہے ہیں. وہ جنگ کیا ہے؟ دو نظریوں کی جنگ ہے. ایک وہ نظریہ جو کہ چاہتا ہے کہ پاکستان اسی طرح سے چلے جس طرح کی چلتا آیا ہے, اور اس کی سربراہی اپوزیشن کر رہی ہے. کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس مسئلے پہ, شفافیت کے مسئلے پہ کون کہاں پہ کھڑا تھا. اپوزیشن پارٹیز جنہوں نے کہ ہمیشہ پیسے کی سیاست کی ہے, دھونس کی سیاست کی ہے, ضمیروں کے خریدنے کی سیاست کی ہے, وہ اس سائٹ پہ کھڑے تھے, یعنی تاریخ کے بائیں جانب. اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تاریخ کے دائیں ہاتھ پہ کھڑی تھی, جس میں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ عمل, شفافیت کا عمل, ہر وہ عوامی نمائندہ جو الیکٹ ہو کے پارلیمنٹ میں آتا ہے اور جہاں پہ کہ وہ عوام کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے, وہ پیسے کے زور پہ نہیں آئے بلکہ اہلیت پہ آئے, قابلیت پہ آئے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میں ایک شفاف سسٹم, کیونکہ جب قانون سازی کرتے ہیں تو ان کے آڑے ان کے ذاتی یا طبقاتی یا اپنی بزنسز کے وہ جو ہیں مفادات ہیں, وہ ان کی راہ میں رکاوٹ نہ بنو, اور وہ بالکل ایک کھلے طریقے سے عوام کی بہتری کے لیے وہ فیصلے کر سکیں. تو اپوزیشن پرانا پاکستان جس میں کہ ہر چیز پیسے کے زور پہ ہو اور میرٹ اور اہلیت کا قتل عام ہو, اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ شفاف طریقے سے ہوں. عوامی نمائندے, جو جمہوریت کا سفر شروع ہوتا ہے, جمہوریت کی جو عملی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جو عوام کے نمائندے ہیں وہ عوام کی خدمت کریں اور عوام کے مفادات کا خیال رکھیں. اسی طرح اسلام آباد میں جو ہو رہا ہے جو الیکشن, وہ الیکشن بھی اپوزیشن کی منافقانہ اور سیلف سرونگ اس کی نظریے کی ایک مثال ہے, جس میں کہ باوجود نمبرز کم ہونے کے, اور ان کے اگر آپ کینڈیڈیٹ کو بھی دیکھیں تو ہم ان کی خدمات دیکھ چکے ہیں کہ انہوں نے کیا ملک کے لیے کیا کیا گل کھلائے ہیں, کس طرح انہوں نے ایک کرپٹ لیڈرشپ کی سپورٹ کرتے ہوئے انہوں نے وہ کام نہیں کیے جو کہ ملک کے انٹرسٹ میں تھے, وہ پیسے جو کہ ملک کے پیسے تھے انہوں نے خط نہیں لکھا, اور نتیجتاً پاکستان کے عوام کو وہ 60-65 ملین ڈالر جو تھے وہ ہاتھ دھونے پڑے. تو یہی میں کہتا ہوں کہ جو اس کا مقصد ہے یہ یہی ہے کہ جب جو بھی لیڈرز ہوں, جو بھی عوام کے نمائندے ہوں, وہ عوام کی بہتری میں فیصلے کریں اور نہ کہ وہ اپنی ذاتی مفادات کے لیے فیصلے کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ حفیظ شیخ جو کہ ایک آنیسٹ, ایک قابل شخص ہیں, وہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ایک جو کینڈیڈیٹ ہے اس کو آئیڈیلی وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں. کیونکہ ہر وہ شخص اس ملک کا, چاہے وہ ہماری پارٹی کا ممبر ہو یا نہ ہو, ہر وہ شخص جو کہ قابل ہو, جو کہ محنتی ہو, جو کہ ایماندار ہو, وہ پاکستان تحریک انصاف کا ڈی فیکٹو ممبر ہے. تو ہم یہی امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ حفیظ شیخ اسلام آباد میں بھی وہ جیتیں گے, کیونکہ وہ عمران خان کے نمائندے ہیں. اور ہم نے یہی دیکھا ہے کہ لوگ ووٹ عمران خان کو دیتے ہیں, وہ اس کینڈیڈیٹ کو نہیں دیتے. اگر میرا بھی الیکشن ہے جو کہ پرسوں ہے انشاءاللہ, تو لوگ شبلی فراز کو ووٹ نہیں دیں گے, لوگ عمران خان کو ووٹ دیں گے, اس کے نظریے کو ووٹ دیں گے, اس کی شخصیت کو ووٹ دیں گے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آنے والے دن ہیں یہ بڑے اہم ہیں, اور آج کا جو فیصلہ ہے اس میں بھی میں ایک بار پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان سے درخواست کروں گا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے سپریم کورٹ کی جو فیصلہ ہوا ہے اس کی روشنی میں, اور ٹیکنالوجی کا استعمال کرے. بہت شکریہ. ایک تو جیسے آپ بار بار کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کو, مگر وہ بار کوڈ بھی نہیں ڈالتی, اور روایتی انداز میں جیسے کہ کیا ٹکٹ ڈائریکٹ اسی طرح کرتے ہیں, تو پھر آپ کا کیا مطلب ہوگا, اس کی بھی بات کر لیجیے.
جس طرح آپ اپنے کینڈیڈیٹ کی بات کر رہے ہیں کمران بھائی کی بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی نے ایک کینڈیڈیٹ اضافی کھڑا کیا ہے 10 کیپیسٹی 11 کینڈیڈیٹ کھڑے کیے گئے ہیں. اس طرح اپوزیشن روز کے لیے تقریباً 5 کینڈیڈیٹ نکالے ہیں وہ بھی امتحان میں آپ بھی امتحان میں لگتا تو یہ کچھ ہوگا. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جہاں تک الیکشن کمیشن آف پاکستان کا تعلق ہے ہماری پارٹی کا ہماری حکومت کا یہ ایک مضبوط موقف ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ادارے آزاد ہوں بغیر کسی دباؤ کے کام کریں اور وہ ایسے فیصلے کریں جس سے کہ وہ کام جو کہ انہیں سونپا گیا ہے وہ بڑے احسن طریقے سے سر انجام دے سکیں. ہماری ریکویسٹ ہوگی ہم ظاہر ہے کہ ہم ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں اور باقی فیصلہ جو ہے تو وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کرے گا جو کہ مکمل طور پہ آزاد بھی ہے. جی دوسرا کوشچن جو ہے دیکھیں الیکشن میں آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو روکیں. پارٹی کے ٹکٹ جن کو ملے ہیں ظاہر ہے کہ وہی ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں اور پوچھنا تو میں یہی چاہوں گا کہ اپوزیشن جس کی کہ ادبی طور پہ کم نمبرز بنتے ہیں انہوں نے کیسے 5 کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہیں. تو یہ نظر ہے سارے ادارے متحرک ہیں کہ جو بھی اس کی خلاف ورزی کرے گا جو خرید و فروخت میں انوالو ہوگا ہر شخص پہ نظر ہے. تو انشاءاللہ ہم یہی امید کرتے ہیں کہ الیکشن پاکستان تحریک انصاف کریں. منڈی لگانے کی بجائے آپ اس پر کیا توجہ رکھتے ہیں آپ اس کی مانیٹرنگ کرتے ہیں اس کے لیے کوئی میکینزم بنائیں؟ بالکل جی ہم نے میکینزم بنائے ہوئے ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ میکینزم ہم یہاں پہ ڈسکس نہیں کر سکتے. ظاہر ہے کہ یہ ہمارا جمہوری فرض بھی ہے اور ہماری حکومت کے جو فرائض ہیں اس میں ہماری جتنے بھی ہمارے پاس ریسورسز ہیں چاہے وہ ٹیکنالوجی کی ہیں چاہے وہ ہیومن انٹیلیجنس کی ہیں اور جتنے بھی ذرائع ہمارے وسائل ہمارے ڈسپوزل پہ ہیں ہم ان کا استعمال کر کے اور ٹریک کر رہے ہیں. جی جو خرید و فروخت ہے اس کے ہم خلاف ہیں بالکل خرید و فروخت بالکل نہیں ہونی چاہیے. لیکن آپ کی اتحادی ہے مرکز میں ایم پی ایم آپ کی اتحادی ہے صاحب آپ کی اتحادی ہے 100 پارٹی آپ کی اتحادی ہے. اگر اس سے اپوزیشن رابطہ کرتی ہے اور اپوزیشن کے ساتھ گیو اینڈ ٹیک کرتی ہے تب تو خرید و فروخت نہیں ہوگی. اس سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی پہلی بات تو یہ کہ کولیشن پارٹنرز ہماری حکومت کے پارٹنرز ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جو بھی ہمارے کولیشن پارٹنرز ہیں وہ ہمارے کینڈیڈیٹ پرائم منسٹر عمران خان کے نامزد کردہ حفیظ شیخ صاحب ان کو جو ہے تو وہ ووٹ دیں گے. شبلی پرست صاحب یہ بتائیں 226 کے مطابق صوفیہ رائے دہی ہوگی لیکن آپ پھر دوبارہ الیکشن کمیشن کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں بیلٹ پیپر کو فلیکسیبل بنایا جائے. یہ کیسے آپ کہتے ہیں؟ نہیں دیکھیں ہم تو دیکھیں نا سپریم کورٹ کی جو ڈیسیژن ہے اس میں انہوں نے میں اسی سے کوٹ کر رہا ہوں. میں ٹیکنالوجی کی کوئی ڈیفائن نہیں کر رہا. اس میں ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جب سپریم کورٹ نے پہلی بات 2 باتیں اہم ترین ایک یہ کہ ووٹ کی سیکریسی دائمی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے نا لیکن مطلب ہے جج ہیں وہ ہمارے ریسپیکٹیبل اینی جج یہ وہ ہے. اور دوسرے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہونا چاہیے. اب ٹیکنالوجی کا استعمال ظاہر ہے کہ ہم اس کو اسی طرح ہی انٹرپریٹ کریں گے کہ جب ٹیکنالوجی کا استعمال ہوتا ہے تو یہی ہوتا ہے کہ بار کوڈنگ ہو سکتی ہے سیریل نمبر ہو سکتے ہیں اور کوئی طریقہ ہو سکتا ہے. تو جو ہمارے ذہن میں آیا ہم تو وہی ریکویسٹ کریں گے کہ سپریم کورٹ کی انسٹرکشنز کے مطابق انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ہو بہو جس طرح ہوتا ہے وہ ہو. انہوں نے کہا ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا سکتا ہے. دیکھیں میں نے کہا ہے نا کہ وہ الٹیمیٹ ادارہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے. ہم اس پہ دباؤ تو نہیں ڈال سکتے ہم تو ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں جو کہ ہم کر رہے ہیں. سر یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی کہا ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹ عمران خان کا ووٹ ہے ابھی آپ نے کہا ہے. جی بالکل. خنفا میں مردان میں ایک ہی خاندان کو سینٹ کے 3 ٹکٹ دیے گئے ہیں. ارب پتی کینڈیڈیٹ ہے عمران خان کا نظریہ ارب پتی ہے. دوسری بات آپ نے کہی ہے کہ پارٹی ہے جس کو وہ ٹکٹ دیتی ہے وہ الیکشن کرے گا. تو اسلام آباد میں تو یوسف رضا گیلانی کو بھی پارٹی نے ٹکٹ دیا ہے. نہیں پارٹی نے تو ٹکٹ دیا ہے لیکن پہلے جو سوال تھا مردان نہیں میں کرتا ہوں وہ بھی جواب دیتا ہوں لیکن آخری سوال چونکہ بھول جاتا ہے اس لیے میں اس کا کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یوسف رضا گیلانی کینڈیڈیٹ ہے پی ڈی ایم کے
PDM کے اگر وہ کینڈیڈیٹ ہیں اور انہوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ جی وہ یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دیں گے، کیونکہ ان کی اپنی پارٹیز میں جو کولیشن پارٹنرز ہیں اس میں اس پہ کافی اختلاف پایا جاتا ہے کہ آپ نے یوسف رضا گیلانی کو کیوں کینڈیڈیٹ بنایا ہے. یہ بالکل یہ ایک بحث، بڑی سیریس بحث چل رہی ہے ان کے درمیان. تو ان کے جو نمبرز ہیں اور جو ہمارے نمبرز ہیں، تو یا تو آپ کہیں نا کہ جی یہ تو میتھمیٹکس ہے، اس میں تو یعنی اگر 3 جو ہے وہ 1 سے کم ہے تو پھر تو آپ کی منطق ٹھیک ہے، لیکن ہماری جو ووٹس ہیں وہ زیادہ ہیں. ہمارے کولیشن پارٹنرز اور ان اپوزیشن کے جو ممبران ہیں، ہم یہی سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے جتنے بھی ممبران ہیں وہ پرائم منسٹر عمران خان کی اس پہ ہدایت پہ بالکل حفیظ شیخ صاحب کو، جو کہ قابل ایماندار شخص ہیں، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے نظریے پہ پورے اترتے ہیں، ہم ان کو جو ہے تو انشاءاللہ ان کو جتائیں گے اور ووٹ ان کے اس میں پڑیں گے. اب آتے ہیں آپ کے دوسرے حصے، پہلا جو آپ نے سوال کیا کہ کس کس کو ووٹ دیا گیا. دیکھیں جی، سینٹ الیکشن ایک ایسا الیکشن ہوتا ہے جس میں کہ بڑی مخصوص نشستیں ہوتی ہیں، 5, 6, 8 اس طرح کی نشستیں ہوتی ہیں، اور پھر پاکستان تحریک انصاف جیسی بڑی پارٹی ظاہر ہے کہ اتنے لوگوں میں سے کس کس کو ٹکٹ دے گی. کچھ مخصوص ٹکٹس ہیں انہی کو ہی دے گی. تو ظاہر ہے کہ یہ پارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے، اور پارٹی کے فیصلے کو ہم تو باہر سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو اندر جو اس کی وجوہات ہوتی ہیں، جو پولیٹیکل کنسیڈریشنز ہوتی ہیں، وہ اس کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے. جی سدھو صاحب یہ بتائیں کہ آپ ادھر خبر پروفیشن کی ہم بات کریں تو سادہ اکثریت ہے، اس میں اپوزیشن جرنل میں 2 جیت سکتے ہیں، حکومت 5 جیت سکتے ہیں. جو وہی بات کو دوہرا رہا ہوں، جیسے 6 کھڑے کیے ہوئے، اگر ان 6 بندوں میں سے جو 7 نمبر آپ لوگ کی امیدوار ہے اس کو اگر اپوزیشن کے ووٹ پڑے تو کیا یہ حاصل کے زمرے میں نہیں آئیں گی؟ اگر وہی ووٹ حکومت کے اپوزیشن کے کسی امیدوار کو پڑے تو دیکھیں بات یہ کہ کون سا اچھا ووٹ ہے، کون سا برا ووٹ ہے، وہ ذرا بتائیں. نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ جو سینٹ کے الیکشنز ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہوگا کہ اس میں پریفرنسز ہوتی ہیں، پہلا نمبر، دوسرا نمبر، تیسرا نمبر، چوتھا نمبر، 5واں نمبر. تو اگر ہمارے کینڈیڈیٹس کسی ایک کینڈیڈیٹ کو اپنی سیکنڈ پریفرنس بھی دے سکتے ہیں، تھرڈ پریفرنس دے سکتے ہیں، اس کا اپنا ایک وزن ہے، اور ایک خاص اس کے بعد وہ ووٹ ویسے ہی ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، وہ چاہے اپوزیشن کی طرف چلے جائیں یا حکومت کی طرف چلے جائیں. یہ تو جو اصل جن کا کہ وزن ہے، وہ جب ہو تو جو اس سے زیادہ جو ویٹیج ہوتا ہے وہ پھر ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے باقی کینڈیڈیٹس کو. میں یہ بتائیں کہ یہ مریم نواز کی اسپیچ کمنٹ آئی تھی کہ لانگ مارچ کی ضرورت پیش نہیں آئی اور ہمارے مقاصد حل ہو جائیں گے، اس بارے میں ذرا بتائیں. اور دوسری کہ یہ اپوزیشن الیکشن کمیشن جب اس کے حق میں فیصلہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، اگر اس کے اگینسٹ آتا ہے تو کہتے ہیں یہ غلط. پہ ذرا کمنٹ کریں. دیکھیں، جہاں تک مریم نواز کا تعلق ہے کہ انہوں نے وہ کہا ہے کہ جو لانگ مارچ ہے وہ شاید نہ ہو، تو ہم نے تو ان کی پوری تحریک میں یہی دیکھا ہے کہ وہ اپنی کلا بازیاں کھاتے رہتے ہیں. وہ کبھی بھی ان کے جتنے بھی مقاصد تھے وہ اس میں وہ حاصل کر نہیں سکے. انہوں نے کہا تھا استعفے دیں گے، وہ استعفوں کی بات نہیں الٹا الیکشن میں کہ الیکشن کو وہ کریں گے، ضمنی الیکشن میں بھی ہر ایک میں وہ کھڑے ہوئے. دیکھیں، جو اپوزیشن ہے نا، خاص طور پہ PMLN، وہ چاہتے ہیں کہ فیصلے ان کی منشا کے مطابق ہوں، بیکاز ماضی میں انہوں نے یہی کیا ہے کہ پیسے کے ذریعے، دھونس کے ذریعے، دباؤ کے ذریعے فیصلے، اور اپنے لوگ لگائے فیصلے اپنے اس میں دیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان دیکھیں کتنے انڈیپینڈنٹلی فیصلے کر رہا ہے. اسی طرح جو ججز ہیں وہ عدالتیں آزاد ہیں، جو فیصلے دے رہی ہیں اس میں کئی فیصلے ہمارے خلاف بھی آئے ہیں. تو یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ چیزیں میرٹ پہ ہوں، لیکن یہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں جس طرح کہ PMLN نون یا مریم نواز کہتی ہیں کہ جو فیصلے ہمارے حق میں وہ تو ٹھیک ہے، اور جو ہمارے مخالف فیصلہ آ جائے وہ پھر ٹھیک نہیں ہے. تو یہ اس طرح یہ بچگانہ اور یہ خود غرضانہ ایک رویہ ہے جس کی کہ ہم ہمیشہ مزاحمت کریں گے. میرا ایک کوشچن ہے آپ سے. الیکشن میں ہاں جی، 10واں الیکشن میں الیکشن کمیشن نے کلیدن قرار دے دیا ہے، آپ کے حق پہ فیصلہ انہوں نے پھر نہیں کیا. جی، تحریک انصاف نے کہا ہے ہم لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے. اگر لاہور ہائی کورٹ سے آپ رجوع کرتے ہیں، وہاں بھی آپ کا فیصلہ مسترد ہوتا ہے تو پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں، ہم تو اپیل کرنا یہ حق بنتا ہے. کسی بھی فیصلے کے خلاف جو قانونی پروسیجر ہے اس میں اگر ہم نے وہ استعمال کیا ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ حقائق ہیں جو کہ نہیں وہ سنے گئے یا سمجھے گئے،
یا اس کا وہ قلیل وقت کی وجہ سے وہ نہیں کیا گیا. تو جو بھی فیصلہ آئے گا، ہم نے تو ثابت کیا ہے کہ ہم جو ہے تو اداروں پہ بلیو کرتے ہیں، اداروں پہ ہمارا ایمان ہے اور انڈیپینڈنٹ ہے، اور وہ جو بھی فیصلے کریں گے ہمیں قبول ہوگا. میں صرف آخری بات ایک کرنا چاہتا ہوں. کل کی پریس کانفرنس میں بڑا ایک میں نے کچھ ریویلیشنز کی تھی. میں اس کی تھوڑی سی وضاحت آگے لے کر چلتا ہوں کہ ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے کچھ ایم پی ایز کے ساتھ اپوزیشن میں بھی بالخصوص پیپلز پارٹی اور نیشنل پارٹی کے کچھ لوگوں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے. ان کو پیسوں کی آفرز دینے کی کوشش کی ہے. ہمارے باضمیر ممبران نے اس کو رپورٹ کر دیا ہے. ہم بہت جلد وہ حقائق آپ کے سامنے لے کر آئیں گے تاکہ آپ کے سامنے بھی واضح ہو کہ یہ جو داندلی اور کرپٹ ذہنیت کے جو لوگ ہیں. کل مجھ سے آپ لوگوں نے پوچھا کہ کیوں اتنے جذباتی ہیں. تو اسی وجہ سے ہم جذباتی ہیں کہ یہ عوام کے منتخب نمائندگان کے ضمیروں کا سودا کرنا چاہتے ہیں، جو کہ الٹیمیٹلی عوامی مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ہے. تو یہ میں آپ کو بتا دوں، بہت جلد پارٹی قیادت کے ساتھ مشورے کے بعد ہم آپ کے سامنے وہ ثبوت اور وہ حقائق لے کر آئیں گے کہ کیسے اپوزیشن جماعتیں جو ہے وہ منتخب نمائندگان کو مختلف ہیلوں اور حربوں سے خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ ہم آپ کے سامنے لائیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. انتخابات کے بعد ہم کوئی پیکج دیکھ سکیں گے، جیسے کہ چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے بعد ہم نے پیکج دیکھا جس کو بلوچستان سے ٹکٹ دیا گیا. ایسا پیکج جو کو ووٹ دیں گے اپوزیشن، کیا ایسا کوئی پیکج آ سکتا ہے؟ ایسا آپ انتخابات میں ٹکٹ کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، آپ کا سوال میرا خیال ہے کہ وہ شاید اتنا کلیئر نہیں ہے اور نہ اتنا واضح ہے. تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ کچھ دو نہیں، دیکھیں، جہاں تک کہ پارلیمنٹ کے اندر آپ اپنی پوزیشن جو آپ کی جو اہداف ہوتے ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے، اور وہ اہداف جو ہے قانونی بھی ہونے چاہیے اور وہ عوام کی بہتری کے لیے ہونے چاہیے. تو اگر کسی بل پہ ہمیں اپوزیشن کے کچھ ممبران ووٹ کر دیں جو کہ عوام کے بہتری میں ہے، تو میرا خیال ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ گنواں صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کے ہمارے ساتھ رابطے ہیں. اگر اپوزیشن نے ان کے ارکان کے آپ ان کے ارکان کے ساتھ رابطے کے اس میں کیا حرج ہے؟ نہیں، ہم تو دیکھیں نا، ہماری اپنے نمبرز ہیں ہمارے پاس، دیکھیں ہمیں ضرورت نہیں ہے رابطہ کرنے کی. تو بات ہی ہم یہاں پہ نہیں کر رہے ہیں. وہ ساری چیزیں ہم آپ کے سامنے، میں آپ کو بتا دوں، یہ ساری چیزیں ہم آپ کے سامنے لائیں گے. جب وہ برج آئے گا تو ہم سب مل کر اس کو کراس کریں گے. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز پشاور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کا سینٹ انتخابات سے متعلق آج کا فیصلہ تاریخی ہے. الیکشن کمیشن سے درخواست کریں گے کہ سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے کے مطابق الیکشن کو شفاف بنانے کے لیے ٹیکنالوجی سمیت اہم اقدامات کرے. اور ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ انشاءاللہ حفیظ شیخ اسلام آباد سے بھی جیتیں گے.